چانڈیو صاحب، آپ کے خیال میں کیا حل ہے اس افغانستان کے مسئلے کا اور دہشت گردی جو خیبر پختونخوا یا بلوچستان میں ہو رہی ہے، خاص طور پر خیبر پختونخوا موضوع ہے ہمارا، تو اس مسئلے کا حل کیا ہے اور کیا وہاں کے لوگوں کو، مقامی عمائدین کو شامل کیا جانا مسئلے کے حل میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے، یا آپ بھی خرم روکھڑی صاحب کی طرح سمجھتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو بالکل فضول تجویز ہے؟ دیکھیں، میں عرض کروں، یہ معاملہ کوئی آج اور کل کا نہیں ہے، بڑی مدت سے یہ چل رہا ہے معاملہ۔ جب طالبان نہیں تھے تو بھی ہلکی پھلکی چل رہی تھی، وہ ہماری سرزمین کے معاملے میں صاف اور کلیئر بالکل نظر نہیں آتے تھے۔ ہماری ہر حکومت نے مطالبہ صرف ایک ہی کیا کہ افغانستان کی زمین کو، سرزمین سے پاکستان کے خلاف کوئی سازش نہیں ہونی چاہیے، کوئی حملہ نہیں ہونا چاہیے، مطالبہ ایک ہی تھا۔ اس کو ایک مدت گزر گئی ہے، کسی نے بھی اس پہ سیریس ہو کر بات نہیں کی۔ میں تو بالکل ابھی اس لیے پر امید نہیں ہوں کہ وہ ہندوستان کے ہاتھ میں ہے، جب ان کی قیادتیں، بڑے بڑے لیڈر ہندوستان میں بیٹھے ہیں، ہندوستان کے سرپرستی میں بات چیت کر رہے ہیں، تو کیسے ہمارا مطالبہ مانیں گے؟ کیسے ہماری بات چیت کامیاب ہوگی؟ جب تک ہندوستان کا عمل دخل رہے گا ہماری بات چیت نہیں ہوگی۔ افغانستان کو کلیئر ہونا ہوگا۔ ہم برسوں سے کہتے ہیں بھائی، پرامن افغانستان، خوشحال افغانستان، خوشحال پاکستان کے لیے اور پرامن پاکستان کے لیے ضروری ہے۔ ہم تو یوں کہتے تھے، انہوں نے کب مانی ہے؟ ہماری ہر حکومت نے کوشش کی کہ ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اسی قسم کے ہوں کہ کہاں سے مداخلت نہ ہو۔ بدقسمتی سے افغانستان اپنی انا پر ہے، ضد پر ہے، کیا ہے، لیکن ابھی تو معاملہ آگے ہو گیا ہے۔ ابھی تو اعلان انڈیا کو جس انداز سے افغانستان تسلیم کر رہا ہے، مشوروں میں شامل کر رہا ہے، ان کی قیادت ان سے مشورے کرتی ہے، مطلب مایوسی ہے۔ لیکن یہ پاکستان اتنا کمزور نہیں ہے افغانستان کے مقابلے میں، وہ تو دنیا کے مقابلے میں الحمدللہ پاکستان کی فوج کو سلام ہو، لیکن افغانستان کی اب کیا طاقت ہوگی کہ پاکستان کے افواج سے ٹکرا جائے گی؟ یہ تو ان کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ دونوں ملکوں کی بہتری اسی میں ہے، خاص طور پہ افغانستان کے لوگوں کی، کہ امن امان قائم ہو، کاروبار ہو، لوگوں کا آنا جانا ہو، خوشحالی افغانستان میں آئے۔ مجھے نہیں پتا کس زوم میں ہے وہ لوگ، کیا ان کو امداد ہے، کن کی یقین دہانی ہے کہ وہ ٹکرا جانے کے لیے تیار بیٹھے، تو نقصان افغانستان کا زیادہ ہوگا، یقین پاکستان کا بھی ہوگا۔ پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کیا ہے، مجھے ابھی سمجھ میں نہیں آتی۔ اب سمجھ تو سب سکتے ہیں کہ افغانستان کیا مقابلہ کرے گا افواج پاکستان کا یا پاکستان کے عوام کا، ہرگز نہیں کر سکتا۔ ان کی کیا مجال ہے، لیکن ان کے پیچھے جو طاقت بیٹھی ہے، ہندوستان ایک فتنہ ہے، پاکستان کے لیے فتنہ ہے۔ ان کو یقین دہانیاں، ان کی امدادیں کیا کیا کرتے ہوں گے، مجھے تو اتنا ابھی علم نہیں ہے، لیکن جو میرا دل کہتا ہے کیا کچھ نہیں کرتے ہوں گے ان کو قائل کرنے کے لیے۔ تو ظاہر ہے ٹکراؤ تو نقصان میں ہوگا۔ امن امان ہو جائے، بات چیت ہو جائے، کسی مسئلے پہ ہم آ جائیں تو یہ تو سب سے اچھا ہوگا دونوں ملک کے عوام کے لیے۔ لیکن اگر افغانستان کی حکومت جی چانڈیو صاحب، مگر مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو یہ بھی لگتا ہے کہ افغانستان امن چاہتا ہی نہیں ہے، اس کو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا۔ جنگی معیشت کی بات کر رہے تھے کل وزیر دفاع کہ ان کی جنگی معیشت ڈسٹرب ہو جائے گی امن قائم کرنے سے، تو یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے۔ میری ساری گفتگو جو میں نے ابھی آپ سے کی ہے، اس میں میرا خیال یہی ہے جو ابھی آپ نے کہا ہے۔ ان کو ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ امن کی کیوں ضرورت نہیں ہے؟ خوشحالی کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ برابر والے ملک کے ساتھ دوستی کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ مجھے نہیں سمجھ میں آتا۔ ہم تو ہندوستان کے معاملے میں بھی ہماری حکومتیں بیان دیتی ہے بھائی پڑوسیوں کے ساتھ ہم اچھا تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، ہم تو ان سے بھی نہیں لڑنا چاہتے۔ یہ کیوں کر رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ میں آتی۔ کوئی ہے ضرور بات، یہ راز کھلے گا، کوئی چھپے گا تو نہیں۔ ٹکراؤ ہوگا تو ہر چیز کھل جائے گی۔ ہوگا کیا ٹکراؤ ہوگا تو خدا نخواستہ یہ تو اس کا تو یہ انہیں تو شاید نقصان ہوگا، تو بالکل سوٹ نہیں کرتا، نقصان ہوگا۔ ہاں نقصان ہوگا۔ میں تو یہی کہہ رہا ہوں، میرا خیال ہے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ نہیں جی آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ میں ٹکراؤ کا حامی نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں پرامن کر۔ جی صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے سر۔ اب اس میں فیصل صاحب یہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو افغانستان ہے وہ امن چاہتا ہی نہیں ہے،
اور ان کی معیشت ہی جنگ پہ کھڑی ہوئی ہے، اور اگر جنگ رک جائے گی تو معیشت رک جائے گی اور ان کا کاروبار رک جائے گا. یہ ہمارے وزیر دفاع کا بھی یہ خیال ہے. ظاہر ہے حکومت پاکستان پہ یوں ہی سوچ رہی ہے. میں تو وزیر دفاع کو سیریس نہیں لیتا، وہ تو عجیب و غریب قسم کی گفتگو کرتے ہیں. دیکھیں بات بڑی سیدھی ہے. وہ لوگوں کی تیسری نسل ہے جو کہ جنگ میں پیدا ہوئی ہے، وہ ان کو لڑائی کے علاوہ کچھ نہیں آتا، ٹھیک ہے، اور وہ ہمیشہ دہشت گردی پہ، انتہا پسندی پہ، ٹیررزم پہ انہوں نے بینک کیا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ کا یہ اگر خیال ہے کہ کوئی فوج ادھر سے آئے گی، یہ فوج ادھر سے آئے گی، ایسا نہیں ہوگا. وہاں پہ کیا ہوتا آ رہا ہے پچھلے، جب سے ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، وہاں پہ یہاں کے سلیپر سیل ایکٹیو ہوں گے. یہااں پہ وہ جو ان کی تخریب کاری ہے ہندوستان کی مدد سے پیسے پہنچائے جائیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے سیکریٹلی یہاں پہ آپریٹ کرتے ہیں، پاکستان میں بھی پینیٹریٹ وہ کرتے ہیں. یہاں پہ بندے پکڑے گئے ہیں جو کہ دبئی سے اور فلاں جگہ سے پکڑے، وہ باہر سے پیسے لیتے تھے اور یہاں پہ وہ شوٹر جو ہے وہ انگیج کر کے بندے انہوں نے قتل کرائے ہیں. یہی انڈیا نے امریکہ میں کرایا، کینیڈا میں کرایا. آپ ان کے ساتھ جنگ بھی لڑیں گے تو ایریل جنگ لڑیں گے نا، زمینی کارروائی نہیں ہو سکتی وہاں پہ. زمینی کارروائی تو شاید وہ چاہتے ہوں گے کہ آپ ٹریپ میں ہیں، ایریل کاروائیاں آپ کریں گے. لیکن ایسٹ اور ویسٹ کے اوپر اسٹریٹجکلی یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم دونوں بارڈرز کو ہیٹ اپ رکھیں. دونوں طرف افغانستان میں بھی اور میں ایک ہی سوچ کے مذہبی انتہا پسند ہے. وہاں پہ ہندوتوا ہے، یہاں پہ یہ لوگ ہیں. یہ لوگ جو ہیں یہ ریلیجن کے نام پہ ان کی جو ہے وہ مارکیٹ کھلی ہوئی ہے، اور اس پہ انفارچونیٹلی ظاہر ہے پھر ان کو سپورٹ بھی ملتی ہے جب آپ مذہب کو بیچتے ہیں، غلط یا صحیح. اب جو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے وہ سمپلی یہ پوائنٹ آف ویو ہے. یہ بات کہنا کہ جی ان کا موقف بالکل غلط ہے، یہ تو میں اس بات کا قائل نہیں ہوں. صاحب جو مرضی کرے، وہاں پہ جب سارے افراد جو ہیں وہ یک زبان ہو کے ایک بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے مسئلہ ہے، یہ حقیقت ہے. وہاں پہ آپ کو ان کے تحفظات سننے چاہیے، آپ کو ان کے تحفظات کو ایڈریس کرنا چاہیے اور کرنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈیورنڈ لائن کے دونوں طرف جو معاملات ہیں، جب تک آپ کے لوگ آپ کے ساتھ مکمل طور پہ یکجہتی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تب تک بات نہیں بنے گی. مگر پھر آپ کے خیال میں افغانستان کو کیا پرابلم ہو سکتا ہے یہ بات ماننے میں کہ ہم دہشت گردی کو پروموٹ نہیں کریں گے یا سپورٹ نہیں کریں گے ان لوگوں کو جو پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں؟ دیکھیے آپ کو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا نیچر آف کانفلکٹ جو افغانستان کے اندر ہے وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اٹ از مور آف اے ٹرائبل کانفلکٹ ناؤ. قندھار میں جلال الدین حقانی گروپ علیحدہ سے ہے، کابل میں علیحدہ ہیں، وہاں پہ دوسرے گروپس بھی ہیں، وہ آپس میں بھی نبرد آزما ہے. وہاں پہ ایک یہ بھی معاملہ ہے. وہاں پہ اور پروکسیز ہیں، آئی ایس ہے، وہاں پہ داعش ہے، وہاں پہ دنیا جہان کے جو ہے ٹیررسٹ کٹھے ہوئے ہیں. وہ ایک ٹیررسٹ ہیون ہے جو ہاربر کرتی ہے، جو ان کا جو یہ سمجھیں کہ ان کا تمام تر جو ڈپینڈنس ہے وہی اس کے اوپر ہے. اٹس اے بزنس ہے. لیکن آپ کو پاکستان میں ان کو روکنے کے لیے تو پھر آپ وہاں پہ جب آبسٹیکلز لگائی گئی، بارڈر پہ باڑ لگائی گئی، اس کی آبزرویشن نہیں رکھی گئی، وہ جالیاں اکاڑ کے لے گئے. ہماری جو وہاں پہ لاکھوں ڈالر لگے وہاں پہ، اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کو جب یہ کہا گیا کہ جب ہوتا ہی آرمی کا، میجر صاحب تو کیونکہ ٹرینڈ ہیں، ایز فار ایز آئی نو کہ جب بھی آپ آبسٹیکل لگاتے ہیں اس کے ساتھ آبزرویشن ہوتی ہے، چوکیاں ہوتی ہیں، وہ گارڈ کی جاتی ہیں تاکہ وہاں سے لوگ اس کو اٹھا کے نہ لے جائیں. وہی ہوا ہے یہ سارا. ہماری بڑی لینینٹ اپروچ رہی ہے ان کے بارے. آپ دیکھیے نا کہ تمام تر جو جب وہاں پہ اٹیک ہوا، یہ طالبان انڈرمائن کرتے ہیں ہمیں. جب 9/11 کے بعد ان پہ اٹیک ہوا تو سارے پاکستان آ گئے تھے. یہاں پہ ان کے یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کی سرپرستی میں عام لوگ جو ہیں ان کو ہائیڈ آؤٹ دیتے ہیں.